بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان اور پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. آج سے ہم ایک ایسی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی پارٹی کو نقصان یا یہ جو تحریک چلنے والی ہے اس تحریک کو سب سے زیادہ نقصان کون سے کریکٹر اور اشخاص پہنچا رہے ہیں. تو آج کی جو پہلی قسط ہے وہ ہے عمران خان کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں اس ٹائم، جو تحریک کو شروع نہیں ہونے دے رہے، وہ پی ٹی آئی کے اپنے وکلاء ہیں. یہ وہ وکلاء ہیں جن کی سیاست اور جن کے اکاؤنٹ میں جو پڑے پیسے ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے نام کی وجہ سے ہیں، وگرنہ نہ انہوں نے پہلے جیتنا تھا نہ انہوں نے بعد میں جیتنا ہے. ہم بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتے. ابھی حال ہی دنوں میں سپریم کورٹ سے استعفے آئے، ہائی کورٹ سے استعفے آئے، اور اس استعفوں کی بنیاد پر جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی سٹرینتھ کتنی ہے. جو بھی حالات ہوں، کورٹ پریمزز کے اندر یعنی کہ عدالتوں کے احاطے کے اندر وکلاء جو مرضی آئے کریں، خدا کی قسم اس باؤنڈری کے اندر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر ڈر ہو یا نیت خراب ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. اچھا جی، لاہور بار اس میں پریزیڈنٹ ہیں چودھری مبشر، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. اس کے جو سیکٹریز ہیں نصیر بھلہ ہو گیا اور ایک اور ہو گیا، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور کٹر تحریک انصاف سے. اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے، یہاں پر آصف نسوانہ ہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے، اور پوری کی پوری جو کابینہ ہے یہ تحریک انصاف کی ہے. اور انہوں نے قیدی نمبر 804 اور عمران خان کا نعرہ لگا کر اپنی کمپین شروع کی، اور پولنگ ڈے پر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائے گئے، عمران خان کی فوٹوز کو اپ کر کے سلوگنز کیے گئے، اور پھر آن دی بیسز آف دیٹ انہوں نے یہ الیکشن جیتے. کیونکہ ہم اس الیکشنوں میں نہ صرف حصہ لیتے ہیں بلکہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں حلفاً اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج بھی لاہور بار ہو یا لاہور ہائی کورٹ بار ہو، یہاں پر اگر عمران خان کا نام ہٹا لیا جائے تو یہ مسلم لیگ نون یا ایسن بھون گروپ سے یہ ساری عمر کے لیے نہیں جیت سکتے. نہ حامد خان جیت سکتا ہے، نہ نعیم پنجوتا جیت سکتا ہے، نہ اس کے جو مقرر کردہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت سکتے ہیں، اور یہ لوگ ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. اور یہی حال آج سے 10 سال پہلے کی آپ تاریخ اٹھا لیں تو پھر یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں جب استعفے آتے ہیں تو یہ ہڑتال کی کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب لاہور بار اپنا کوئی اجلاس نہیں بلاتی. کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس کی پوری کابینہ تحریک انصاف اور عمران خان کے نام پر بیٹھی ہو، اور یہ لوگ پیسوں کے فائدے اٹھا رہے ہوں. سامعین، ایسے کوئی نہیں بیٹھا یہاں پہ پاکستان میں. جتنی بھی سیٹیں ہیں خاص کر لاہور کی یا دیگر شہروں میں، تو یہ کوئی آنرری سیٹیں نہیں ہیں. یہاں پہ سب پیسہ چلتا ہے، بڑیاں بڑیاں دہاڑیاں لگتی ہیں. ایسے کوئی ہمیں چیلنج کر کے دکھائے، ہم اس کو ثبوت دیں گے. اچھا، کوئی اجلاس نہیں ہوتا لاہور ہائی کورٹ بار میں تو ان سے پوچھو، اگر آپ لوگوں نے محض اجلاس ہی نہیں کرنا یار، تو آپ کس چیز کی آپ مرض کی دوا ہیں؟ کس کو آپ فائدہ دے رہے ہیں؟ اچھا، کوئی اجلاس نہیں ہوا. اجلاس کہاں پہ رکھتے ہیں جی؟ لاہور ہائی کورٹ بار میں. بسم اللہ جی، وہاں پر اجلاس ہوتا ہے 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم فکس ہوتا ہے. وہاں پر یہ جو وی وی آئی پیز ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آتا ٹائم پر. نہ ہو سکتا ٹائم پہ آ جائیں تو مومنٹم بن جائے، یا پہلے آ جائیں تو لوگوں کو اور لے آئیں، تاکہ موبلائز کرنا ہوتا ہے نا جی. اگر لیڈر گھر میں بیٹھا ہو اور ورکر باہر کھڑے ہوں تو ان میں تو لازمی بات ہے اگر ان کو نہیں دیکھیں گے تو وہ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. تو اس ٹائم کوئی بھی ان کا ایک بندہ بھی نہیں آیا. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، حالیہ دنوں میں پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہوئے. لاہور کی سیٹیں تھی 16، 11 سیٹیں عمران خان کے نام پر ان لوگوں نے جیتی ہیں.
کتنی؟ 16 میں سے 11۔ سننے والوں دل پہ ہاتھ رکھو یار، اتنا کوئی بے وفا نہیں ہوتا جتنے وکیل بے وفائی کر رہے ہیں، اتنی کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی یار۔ ہر بندہ جو فائدہ اٹھاتا ہے یار، جس کے کھائیے اسی کی گیت گائیے۔ اللہ کے بعد جس آدمی نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ اس کے خلاف، اس کے حق میں یار اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ اجلاس میں آ جائیں۔ لاہور بار کے اس اجلاس میں پنجاب بار کونسل کے جو 11 جو شخص جیتے ہیں، ان میں سے 9 آدمی، 2 کو شاید میں نے دیکھا ہے، 9 آدمی سرے سے اجلاس میں بھی نہیں آئے۔ تو اب آپ بتائیے کون 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 کر رہا ہے یہ؟ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب ادھر ہی رکیے۔ اچھا جی، اجلاس ہو جاتا ہے، تقاریر ہو جاتی ہیں، نیچے سے وکلا کہتے ہیں کہ ریلی نکالیے۔ تو یہ جو لیڈران ہیں یہ کہتے ہیں نا 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 نا، ریلی نہیں نکالنی۔ کیوں؟ اما ماریں گے۔ اپنے احاطے میں جو شخص ریلی نہ نکال سکے وہ تحریک چلائیں گے۔ تو اب پھر الیکشن آنے والے ہیں، جس کو دیکھو پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، آگے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے، لیکن جب ٹائم آتا ہے پریکٹیکل کا تو یہ سارے جو ہیں مجنوں، چوری کھانے والے، غیر۔ لہذا ان کو پہچاننے کا یہ وقت ہے۔ تو بھائی اگر آپ لوگ نہیں ہو تو سیدھا سیدھا جواب دو۔ پچھلے کئی سالوں سے حامد خان گروپ مار مار کھڑا ہو گیا ہے، 3-4 سے زیادہ پنجاب بار کی یہ سیٹیں نہیں جیتتے، اس دفعہ 11 سیٹیں جیتے ہیں، اور پھر بھی ان کی حالت یہ دیکھیں۔ تو پاکستان کے لوگ جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے۔ ابھی آپ نے لاہور کی بات کی ہے، اب آپ چلے جائیں شیخوپورہ۔ کس کی اکثریت؟ تحریک انصاف کی۔ میاں والی تحریک انصاف کی۔ سرگودا تحریک انصاف کی۔ دوسری جو بارز ہیں، جو 36 ضلع ہیں پنجاب کے، دیگر کی بات نہیں کر رہا، صرف پنجاب کو ہم فوکس کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ سنگل ریلی، سنگل سٹیٹمنٹ، یا ایون کہ یار رونا آتا ہے ان لوگوں کے جو اعمال دیکھ کے کہ کسی شخص نے آج یہ نہیں کہا تحریک کا آغاز کرتے ہوئے کہ وکلا اپنے بازوؤں پر بلیک پٹی باندھ کر عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ کیسا ہے؟ کتنے بڑے دکھ کی مقام ہے کہ ججز اپنے تنخواہ، مراد، کرسی، جس کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں، لینوں میں لگ کے کھڑے ہیں اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے، اس وقت غیرت مند جج جو ہیں کرسیوں کو لات مار کے رول آف لا کے لیے وہ بہر آ رہے ہیں، اور جو بہر کھڑے ہیں یہ اتنے چھوٹے نکلے ہیں کہ اتنی کال نہیں دے سکے یار کہ یہ باروم کے اوپر سیاہ پرچم لہرا سکیں۔ اور انسان کی جب کسی کی فوتگی ہو جائے نا تو کوئی دیگر ان کے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں پر جا کے ہنستا نہیں ہے، مسکراتا نہیں ہے، کم از کم اتنی ایکٹنگ ضرور کر لیتا ہے کہ یار اس کے چہرے پہ غم عیاں ہے یا سیریس پن ہے، تاکہ مرنے والے خاندان کو پتہ لگے کہ ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل مندی یا حالات کا تقاضا۔ اور ان وکیلوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ یہ تحریک والا اپنا چہرہ ہی بنا لے۔ تو اس سے بڑی بے وفائی، اس سے بڑی جو بے وفائی ہے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہم نے رونا رویا ہے، یہ کس لیے رویا ہے؟ کہ ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دو؟ نہ، یہ تحریک انصاف کے ووٹروں پہ واجب ہے کہ وہ جب بھی یہ یہاں سے نکلے نا اپنے دفتروں سے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھیں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ پہ کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے؟ آپ پر کوئی اخلاقی فرض نہیں ہے؟ آپ عمران خان کی تحریک کو ایک طرف رکھ دیں، کیا یہ جو عدالتوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، کیا اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے؟ کہ آپ کو صرف اور صرف وہ ٹنور کے لیے جو ملنے والے کیسز ہیں، جو دہاڑیاں ہیں، ان کی آپ کو فکر ہے؟ آپ لاہور ہائی کورٹ آئیں نا، لاہور بار میں نیچے، تو یہ جو عہدیدار ہیں یہ آپ کو برآمدوں میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ دہاڑیاں اور عملاً کچھ بھی نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما رکھا ہے لوگوں کہ حق کی گواہی دو، چاہے آپ کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہم دکھی دل کے ساتھ یہ اس مسئلے کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے سخت مایوس کیا ہے۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے لاہور بار اور ہائی کورٹ بار کے لوگوں کو، یہ پیور تحریک انصاف کے نام پر جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک ریلی یار، سنگل ایک ریلی عمران خان کی رہائی کے لیے یہ لوگ نہیں نکال سکے۔ ایک ریلی، پھر کہتے ہیں لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ تو اب یہ جو ووٹر سپورٹر ہیں، یہ جو ٹکٹیں تقسیم کرنے والے ہیں، ان کا تو بیڑا ہی غرق ہے۔ پتہ نہیں یہ کس بنیاد پر، جب ان کے پاس ٹکٹیں ہوتی ہیں نا دینے کے لیے، تو یہ ان کا جو دماغ ہے نا یہ آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ یہ کسی کو انسان سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو نیچے پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں نا گراؤنڈ پہ، ان سے مشورہ تو دور، ان سے ملنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ یہ کہاں پہ ملتے ہیں؟ 5 سٹارز ہوٹلز میں۔ یہ ٹرپوں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر پیچھے کینڈیڈیٹ پہنچ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے ٹکٹ لیتے ہیں۔ پنجاب بار کے یہ جو الیکشن ہوا ہے، اس میں ان لوگوں کی پلاننگ دیکھیے کہ کتنی مار پڑی ہے۔ عمران خان کی جو پنجاب حکومت گئی ہے لوٹے، اس کے بعد جنرل الیکشن ہوا ہے، ٹکٹیں بیچی گئی ہیں۔ ان کالے سیاہ چہرے والوں نے، بدبختوں نے عمران خان کی ٹکٹوں کو بیچ کر اپنے محل بنائے ہیں، اپنے مکان خریدے ہیں نئے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ان لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اب یہ جو حالیہ الیکشن ہوا ہے، اب پاکستان بار کونسل کے جو انتخابات ہیں، وہاں پر جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جھنڈی 4 ووٹ، کم از کم 4 کی اطلاع ہے ہمارے پاس۔ جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ زبردستی دیا، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تو اپنے گروپس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بات ان کی بھی صحیح ہے۔ دیکھیے نا، اگر ٹکٹ لینے والا کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا یہ اختیار ہے نا کہ آپ اس کی مکمل تحقیق کریں۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو آپ کے پاس چل کے آیا ہے، دیکھیں، کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ ہے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اب آپ کے اگر عقل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی تھی تو آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ پھر انہوں نے یہ کیا، وہ تو اب ٹھیک کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے گروپ کے ساتھ الیکشن لڑا ہے، گروپس نے ہمیں جتایا ہے، ہم اپنے گروپ اور منشا کے مطابق ووٹ جس کو مرضی آئے دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہ ان پہ الزام ہے، نہ ان پہ دکھ ہے، نہ ان کا کوئی گناہ ہے۔ گناہ کس کا ہے؟ عالی مرتبہ کا۔ افسوس افسوس وکلاء کی تحریک ہو کہ جب پورا پاکستان ان کی طرف دیکھ رہا ہے، قیدی 804 ان کی طرف دیکھ رہا ہے، پورا جو لوگ ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو یہ کن چیزوں میں گم ہے؟ جی میں آ رہا ہوں تو جی میں جا رہا ہوں، جی میں آ رہا ہوں تو میں جی جا رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تاریخ راہوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ لہٰذا اس پروگرام کے ذریعے سے ہم نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیا، آگے آپ کی مرضی ہے اس پروگرام کو، اس پیغام کو آگے پہنچائیں نہ پہنچائیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم ایک سیاستدان پہ پروگرام کریں گے، ایک سیاستدان کو ہم ننگا کریں گے کہ کس نے کتنے ووٹ لیے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس سے پہلے وہ کیا تھا، اور آج وہ کہاں پہ بیٹھا ہے۔ ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ اگر ہم اس پروگرام کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کر سکتے ہیں، تو جو اپنی صفوں میں یہ جو کالی بھیڑیں موجود ہیں، کیا ان کو ایکسپوز کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری، کیونکہ اب ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگلے مہینہ، یہ مہینہ جو جا رہا ہے اور اگلے جو 15 دن ہیں وہ انتہا کے اہم ہیں۔ کیوں؟ پاکستانیوں، ان 30 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف، محمود خان اچکزئی اور دیگران ایک بہت بڑی تحریک شروع کرنے والے ہیں، اور اس تحریک میں اگر آپ لوگوں نے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا، یا جو لوگ جن کی نیت صاف ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو وکلاء ہیں یہ بددیانتی کر رہے ہیں، نہ نہ نہ، ان کی جو ٹائمنگ ہے سوچنے کی، ان کا جو کنڈکٹ ہے چیزوں کو اسیس کرنے کا،
وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان پہ پریشر بلڈ کریں اور ان کو کہیں اپنے نظریات پر جو نظر ثانی کریں، بصورت دیگر آپ کی راہیں جدا، ہماری راہیں جدا۔ یہ نہیں ہو سکتا یار کہ سارا سال آپ جو سونے کا چمچہ ہے آپ اور آپ کے بچے کھائیں، غریبوں کے بچے اور جو تحریک ہے پاکستان کی وہ کھڈے لینڈ لگ جائیں، اور ہم اس لیے چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ذاتی تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ او بھائی بھاڑ میں جائیں ذاتی تعلقات، کس قسم کے ذاتی تعلقات؟ حضرت ابو ذر غفاری کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ کیا سکھایا حضرت ابو ذر غفاری نے امت مسلمہ کو؟ کہ آپ لوگوں نے جہاں کہیں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور غلط کرنے والا بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، بادشاہ ہی کیوں نہیں ہے، خلیفہ ہی کیوں نہیں ہے، وہ طاقتوری کیوں نہیں ہے، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے چپ نہ کی تو میں آپ کو شہر سے دربدر کر دوں گا، شہر بدر کر دوں گا، تو کیا حضرت ابو ذر غفاری کو سچ بولنے کی پاداش میں میرے نبی نے جو کہا تھا کہ یہ دنیا میں بھی اکیلا فوت ہوگا اور قیامت والے دن بھی اکیلا اٹھے گا، تو اس کو مدینہ شہر سے کیوں دربدر کیا گیا؟ پڑھیں مسلم بخاری، اس لیے کہ وہ حکمرانوں کو کہتا تھا کہ آپ کے جو چال چلن ہے یہ میرے نبی کے جو اصول قانون ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی وہ پہلا جرنلسٹ تھا حضرت ابو ذر غفاری مسلمانوں کا، جو کلمہ حق کہتا تھا۔ تو کلمہ حق کہنے کے لیے آپ جو ہیں اس وجہ سے چپ رہے ہیں کہ آپ کے ذاتی تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو پاکستانی ہمارے ان پروگرام کو آپ ایک پیغام سمجھا کریں۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے اپنے ساتھ پڑے ہوئے لوگوں کو جو سو رہے ہیں ان کو جگائیے۔ آپ کے ملک پر بہت برا ٹائم آنے والا ہے، بہت برا ٹائم آنے والا ہے، اور اگر اب بھی آپ لوگوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ پاکستان سلامت، آپ کے گھر والے سلامت۔ اللہ حافظ۔